جی دوستوں، السلام علیکم۔ جمعہ مبارک تمام دوستوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر طرف رحمتیں بکھر رہی ہیں، بہت خوبصورت دن۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن تمام دوستوں کی پریشانیاں اور اس پاکستان پہ خصوصاً اور بلوچستان پہ خصوصاً کرم کریں۔ بلوچستان کی فضا بہت سوگوار، ہر طرف لو، ہر طرف طوفان، ناحق مارا جا رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ کل دھوپ میں وہ میتیں رکھی گئی، جو ہم تھوڑی دیر گرمی میں کھڑے ہوتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ گرمی کی شدت کتنی زیادہ۔ بے بسی کا عالم، دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہ بلوچستان کس موڑ نکل گیا۔ اس کو امن کا گہوارہ کہا جاتا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت شہر تھا کہ یہاں کی مثالیں دی جاتی تھی مہمان نوازی کے حوالے سے، بہت ساری ایسی چیزوں کے حوالے سے کہ بلوچستان کوئٹہ جیسا جب جاتے تو وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، بڑی خدمت گزار ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ روایت قائم ہے، دلوں میں ہے، لیکن انتشار اتنا زیادہ پھیل گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا بلوچستان کس موڑ نکل گیا۔ ایسی طاقتیں جو ہمارے بلوچستان کو، ہمارے کوئٹہ کو خراب کر رہی ہیں۔ وہ معصوم لاشیں جب کل اٹھی ہیں، زیارت سے آئی ہیں، زیارت گئی ہیں، اس کے بعد گھوڑک والا واقعہ، اس کے بعد وہ لاشیں، تو کل میں ایک سپاہی کی ایک تحریر جو اس نے لکھا تھا کہ میں نے تنخواہ زیادہ سے زیادہ اس کی نارملی کوئی 25,000 یا 30,000 ہوگی، ابھی ریسنٹلی 6 مہینے 7 مہینے کی ان کی اپارٹمنٹ تھی، ریسنٹلی اپارٹمنٹ ہوئی۔ تو اس نے لکھا تھا کہ زیارت دکاندار 21,000، کسی کے 22,000، کسی کے 11,000، اس نے حساب لکھا ہوا تھا اس کے اوپر، اس پیج کے اوپر لو، اس تحریر کے اوپر لو بھی موجود تھا۔ جب وہ پڑھا تو میری آنکھ اشکبار ہو گئی، کئی لوگوں کی ہو گئی، جنہوں نے وہ دیکھا ہوگا، سب کی ہوئی۔ بس صرف ہم وقتی طور پہ احساس کر سکتے ہیں، درد محسوس کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ کبھی ایک کوئٹہ ہنا وڑک، یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ یہاں پر سیاح آتے تھے گھومنے کے لیے، زیارت جاتے تھے کہ جی یہ گرمیوں کا سیزن جب آتا تھا تو لوگ سیاح جو ہے وہ گھومنے کے لیے جاتے تھے، کہ ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد ہم جاتے تھے، ہمارے دوست احباب آتے تھے، ہم جاتے تھے۔ بہت خوبصورت اس کو کہا جاتا تھا کہ جی زیارت کی وادی دیکھنے جا رہے ہیں۔ آج وہ زیارت کی وادی ویران ہو گئی، کوئی جانے کے لیے وہاں پسند نہیں کرتا کہ حالات۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان لائقین کو صبر عطا فرمائے جن کے گھروں سے جنازے اٹھے۔ درد اور تکلیف تو سبھی کا سانجا ہوتا ہے، جس کے گھر میں آگ لگتی تکلیف وہیں محسوس کی جاتی ہے، لیکن اس کے کب تک یہ لاشیں اٹھتی رہیں گی، کب تک یہ سارے معاملات ہوتے رہیں گے؟ میری اعلیٰ اقام سے اپیل ہے کہ خدا را اس ناحق خون کو ختم کیا جائے۔ اعلیٰ اقام سے اپیل ہے، فورسز سے میری اپیل ہے، بس اپیل ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں، ہم اپیل کر سکتے ہیں، ہم اب اپیل کرتے آئے اور کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپیل کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کئی لوگوں نے اپنا کل فرض نبھایا، کسی نے شربت دیا، کسی نے کھانے دیے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے، ان کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ کوئٹہ کی فضا اتنی سوگوار کبھی بھی نہیں ہوئی۔
کئی لاشیں اٹھتی رہتی ہیں، پھر ایسی سوگوار ہوتی ہے، پھر وہی زندگی کے معاملات رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ آج راستے کھل گئے، لیکن اللہ نہ کرے پھر نہ ایسا کوئی نہ خوشگوار واقعہ ہو اور پھر اس طرح کی معاملات ہو۔ بس بہت ہو گیا، تھک گئے ہیں۔ کب تک یہ لاشیں اٹھتی رہیں گی، کب تک یہ معاملات ہوتے رہیں گے؟ تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے۔ اللہ پاک سبھی کو خوش و خرم رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور مسکراتے رہیں، آباد رہیں، کھلکھلاتے رہیں۔